ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر سے محبت مسلمان کرتا ہے، عمر کے سائے سے شیطان ڈرتا ہے، عمر سے پائی ہے اسلام نے عزت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان کرتا ہے۔ عبادت ہوا کرے گی کعبے کے سامنے، اب عمر سرعام یہ اعلان کرتا ہے۔ فاروق لقب پایا عمر ابن خطاب نے، تائید جن کے لفظوں کی قرآن کرتا ہے۔ جرت ہو کسی میں رستہ میرا روکے، ہجرت بھی عمر علل اعلان کرتا ہے۔ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبھی ستارے مگر، اعتراف عدل عمر کل جہان کرتا ہے۔ تلوار عمر کی پھر کرتی ہے فیصلہ، اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بے ایمان کرتا ہے۔ گستاخوں پہ حکیم گرے غضب کی بجلی، یہ نعرہ فروقی تازہ ایمان کرتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہر ایک سے پورا احتساب لیا جاتا تھا۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اگر کسی گورنر کے خلاف شکایت ہوتی تو امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فوراً اس کا مواخذہ کرتے تھے، بلکہ آپ اپنے آپ کو بھی لوگوں کے سامنے پیش فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یمنی چادریں آئیں تو آپ نے سب کو ایک ایک چادر تقسیم کی، حسب معمول ممبر شریف پر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا، جمعے کا دن تھا تو فرمایا اسمع واطیعوا، سنو جو کچھ میں کہتا ہوں اس کی اطاعت کرو۔ تو مجمع سے آواز آئی، نہ تمہاری سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ کہنے والے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو سربراہ مملکت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ممبر شریف سے نیچے اترے اور فرمایا، ابو عبداللہ کیا بات ہے؟ کہا، امیر المومنین آپ نے دنیا داری برتی ہے، سب کو ایک ایک چادر تقسیم کی تھی، خود 2 چادریں پہن کر آ گئے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ عرض کہ حاضر ہوں امیر المومنین۔ فرمایا، بتاؤ بیٹا یہ چادر کس کی ہے؟ عرض کہ حضور میری ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو عبداللہ تم نے بات کرنے میں جلدی کر دی، بات پوچھے بغیر ہی احتجاج کر دیا۔ میں نے اپنے میلے کپڑے دھوئے تھے تو ایک چادر باہر آنے کے لیے کافی نہیں تھی، تو میں نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کی چادر مانگی۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین کہیے سنیں گے بھی اطاعت بھی کریں گے۔ آپ اپنا یہ قول کیسے بھول سکتے ہیں کہ مخلوق اس وقت تک اپنے امیر کی اطاعت کرتی ہے جب تک کہ وہ خدا کی اطاعت کرتا ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دستور تھا کہ جب آپ لوگوں کو کسی چیز سے منع کرتے تو اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور فرماتے کہ میں نے لوگوں کو فلاں چیز سے منع کیا اور لوگ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح پرندہ گوشت کی طرف دیکھتا ہے، اگر تم بچو گے تو وہ بھی بچیں گے، اگر تم پھنسو گے تو وہ بھی پھنسیں گے، اور اگر تم نے ان باتوں پر عمل نہ کیا تو میں اپنے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے تمہیں دگنی سزا دوں۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو گورنر مقرر کیا۔ واپسی پر آپ 10,000 دینار لے کر آئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ساری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے گزار، ان گنت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایات نقل بھی فرمائی، تو یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گورنر مقرر کیا گیا تو واپسی پر آپ 10,000 دینار لے کر آئے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوراً مواخذہ کیا، یہ 10,000 دینار کہاں سے آئے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے گوڑیاں پا رکھی تھی، یہ اس کی آمدنی ہے۔ عذر مقبول تھا، مان لیا گیا۔ جب آپ کو واپسی پر دوبارہ عہدے پر بھیجنے لگے
تو آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ ذمہ داری بڑی سخت ہے، اگر اس میں نادانستہ کوئی کام خلاف عدل ہو گیا تو آپ کے مواخذے سے نہیں بچ سکتے۔ اندازہ لگائیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آپ نے مواخذہ فرمایا کہ یہ 10,000 دینار کہاں سے آئیں، اور احتساب صرف مال تک کی محدود نہیں رہتا، بلکہ رہن سہن، ہر فعل، ہر قول، ہر چیز پر کڑی نظر رکھی جاتی۔ مصر کے گورنر ایاز بن زنم رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ شکایت تھی کہ وہ باریک لباس پہنتے اور انہوں نے ایک دربان مقرر کر رکھا ہے۔ شکایات کے صحیح ثابت ہونے پر آپ نے فرمایا یہ لو ان کا چگا پہنو اور ایک عصا لو اور بیت المال کی 300 بکریاں چلاؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ رعایا کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ یہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے گورنروں کا یہ احتساب ہے کہ اگر امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے گورنروں کے خلاف کوئی شکایت ہوتی تھی تو فوراً اس کا مواخذہ کیا جاتا تھا۔ اس دور کے گورنر دیکھیں اور آج کے دور کے گورنر دیکھیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اور ایک ہمت سے گورنر تھے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلاف لوگوں نے 4 شکایتیں کی۔ نمبر 1 کہ دن چڑھے تک گھر سے باہر نہیں آتے۔ نمبر 2 رات کو لوگوں کی پکار بالکل نہیں سنتے۔ نمبر 3 مہینے میں ایک دن تو بالکل گھر سے باہر نہیں آتے۔ اور نمبر 4 کبھی کبھی ان پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ شکایتیں امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تو آپ نے فوراً مواخذہ فرمایا۔ سیدنا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لوگوں نے آپ کے خلاف 4 شکایتیں کی، ان کا جواب کیا؟ پہلی شکایت کہ آپ دن چڑھے تک گھر سے باہر نہیں آتے۔ تو سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور میری بیوی کے پاس کوئی خادمہ نہیں ہے کہ جو اس کے کام کر دے، اس کے کچھ کام میں نے اپنے ذمہ لے رکھے ہیں۔ صبح اٹھتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، پھر اس کے خمیر ہونے کا انتظار کرتا ہوں، پھر روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کر کے گھر سے باہر آتا ہوں۔ دوسری شکایت یہ تھی کہ رات کو لوگوں کی پکار بالکل نہیں سنتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دن میں نے مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات میں نے اللہ کے لیے وقف کر رکھی ہے، کہ دن کو مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تیسری شکایت یہ تھی کہ مہینے میں ایک دن بالکل گھر سے باہر نہیں آتے۔ تو آپ نے عرض کیا حضور میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے جو میرے کپڑے دھو دے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی دوسرا جوڑا ہے، نہ خادم ہے نہ دوسرا جوڑا ہے، تو ایک دن کپڑے دھوتا ہوں اور پھر اس کے سوکھنے کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں۔ چوتھی شکایت یہ تھی کہ کبھی کبھی ان پر سکتہ طاری ہو جاتا۔ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عرض کی حضور مشرکین مکہ نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر چڑھا دیا اور کہا خبیب کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا ملونو تم یہ کیا کہتے ہو، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں آرام سے رہوں اور میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک میں کانٹا چبھ جائے۔ تو انہوں نے آپ کو اذیت دے کر شہید کر دیا۔ تو جب مجھے کبھی وہ لمحہ یاد آ جاتا ہے تو میں کانپ اٹھتا ہوں کہ اللہ کریم میرے یہ گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا کہ میں نے سب کچھ اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان دنوں میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ یہ تھے اس دور کے گورنر کہ جن کے ہر فعل، قول، حرکت پر، ہر چیز پر کڑی نظر رکھی جاتی تھی، اور جب کوئی شکایت کرتا تھا تو فوراً اس کا مواخذہ کیا جاتا تھا۔ ان سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے گورنر دیکھیں اور آج کے دور کے گورنر دیکھیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ مدائن کی فتح کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت مدینہ منورہ بھیجا، تو مال غنیمت کی اس قدر کثرت تھی کہ اہل مدینہ کی آنکھیں دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ امیر المومنین یہ مال و متاع اس قدر تعجب اور باعث مسرت نہیں کہ جس قدر یہ بات باعث تعجب ہے کہ یہ سارا خزانہ آپ کے سپاہیوں کے آگے پڑا ہوا تھا اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، لیکن کسی نے ایک سوئی تک نہیں اٹھائی۔ تو جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ ساتھ کر رہے تھے، کہا عمر آپ کے سپاہی اس لیے امین ہے کہ آپ خود امین ہیں۔ پتہ چلا کہ جب تک سربراہ امین نہیں ہوگا نیچے والے امین نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اگر ہم اس دور کو بدلنا چاہتے ہیں، اس دور میں جو ہے وہ برکتوں اور رحمتوں کا نزول کروانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے بڑے کو امین ہونا پڑے گا، ایماندار ہونا پڑے گا، دیانتدار ہونا پڑے گا،
نیچے والے ایٹومیٹک امین اور دیانتدار ہو جائیں گے۔ آج اگر ہم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ سن کر اس پر عمل نہ کیا تو یاد رکھیں کبھی بھی ہم بلندیوں پر نہیں آ سکتے، پھر لوگ جو ہے وہ پستی کی طرف چلے جائیں گے، ہم پستی کی طرف چلے جائیں گے۔ آج بھی پستی کی طرف ہے اس لیے کہ ہم نے ان کے دور مبارک کو چھوڑ دیا، ان کی سیرت کو چھوڑ دیا، ان کے فرمان پر عمل کرنا چھوڑ دیا، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانا چھوڑ دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنا چھوڑ دیا، رب ذوالجلال کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیں، اس لیے آج پستی کی طرف ہے۔ لیکن اگر آج بھی ہم رب ذوالجلال کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، صحابہ کرام کی سیرت پر کر کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں، یقین جانے آج بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بلندی عطا فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذکر کے صدقے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔